بلاول بھٹو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک نیا سیاسی نظریہ دے رہے ہیں۔ حکومت میں رہتے ہوئے ریاست سے پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی مفاہمت والی پیپلز پارٹی اب جارحانہ سیاست کی رولر کوسٹر پہ بیٹھی نظر آتی ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں توقعات سے کم سیٹیں ملنا اس پارٹی کے اعصاب پر بھاری ہو رہا ہے، خاص طور پہ بلاول بھٹو کے۔ اسی لیے ان کا بیانیہ اور تیور بدلتے نظر آئے ہیں۔ عجب بات ہے کہ سندھ میں حکومت میں رہ کر بھی بلاول نے اس مہاجرائی کی ابتدا کی ہے، مگر ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنے عرصے چلنے والی ہے۔ بلاول بھٹو پچھلے 1.5 ماہ سے پی ڈی ایم سے فاصلہ رکھے ہوئے تھے۔ 1 ماہ قبل کوئٹہ میں پی ڈی ایم کے جلسے میں بلاول شریک بھی نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا تھا، لیکن کل پشاور میں پی ڈی ایم کے جلسے میں بلاول بھٹو باقاعدہ وہاں پہنچے، ریاستی اداروں کے خلاف نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان جیسا لب و لہجہ استعمال کیا۔ بلاول نے اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا، لیکن چیخ کر الزام لگایا کہ اب ملک میں نہ پنڈی کی رائے چلے گی، نہ آپ پارا کی چلے گی، بلکہ عوام کٹ پتلیوں سے حساب لیں گے۔ نہ پنڈی کا رائے چلے گا، نہ پارا کا رائے چلے گا، عوام کا رائے چلے گا۔ ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے، مگر ان کٹ پتلیوں کے پیچھے جو ہے ان سے بھی آپ حساب لیں گے۔ یہاں میں اپنا نوکر کا حکومت مسلط کرنا، پنجاب میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، بلوچستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، وفاق میں اپنے نوکروں کا حکومت مسلط کرنا، اور آج اب گلگت بلتستان میں اپنا نوکروں کا حکومت مسلط کرنا۔ اس ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، ان کٹ پتلیوں سے آپ ضرور حساب لیں گے۔ آپ ان کو عوام کے فیصلے کو ماننا پڑے گا۔ پاپا جونز کا ایمپائر ایک اسپیشل اسسٹنٹ نے پوری دنیا میں کیسا کھڑا کر دیا ہے۔ 2 ہفتے قبل 2 مختلف انٹرویوز میں مختلف بلاول بھٹو نظر آ رہے تھے۔ نواز شریف کی جانب سے ملٹری لیڈرشپ کا نام لے کر الزام لگانے پر ان کے 2 متضاد بیانات سامنے آئے۔ پہلے الزامات پر انہوں نے کہا کہ وہ شاکڈ تھے کہ کس طریقے سے نواز شریف نے ملٹری لیڈرشپ کا نام لیا۔ بلاول بھٹو کا پہلے کہنا تھا کہ پی ڈی ایم ایجنڈے کی تیاری کے وقت طے ہوا تھا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے گا، پھر انہوں نے کہا کہ کسی نام لینے سے منع بھی نہیں کیا گیا تھا۔ میاں صاحب نے ہمارا اے پی سی میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا، لیکن وہاں ضرور بحث ہوا تھا کہ کیا ہمیں الزام صرف ایک ادارہ پہ لگانا چاہیے یا پورا اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہیے۔ کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے۔ اے پی سی میں نہ کسی کا نام لینا طے ہوا، لیکن ساتھ ساتھ کسی کا نام لینا منع بھی نہیں کیا گیا تھا۔ ہم اپنے جو جوائنٹ پوزیشن ہے، جو سارے پارٹیز کا اجتماعی پوزیشن ہے، وہ اپنا جوائنٹ ریزولوشن کی شکل میں سامنے ہے۔ جو اپنی جماعتوں کا بیانیہ ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے طریقہ کار ہو سکتے ہیں، وہ سیاست کا حصہ ہے، وہ ان کا حق ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ گویا بلاول کی جملے بازی میں وقت کے ساتھ تیزی آ رہی ہے۔ بلاول کے بیانیے پر بھی نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمان کی چھاپ نظر آ رہی ہے، اور بلاول کو سمجھنا ہوگا کہ نواز شریف، مریم نواز یا مولانا فضل الرحمان کے پاس سیاسی اور سرکاری اعتبار سے کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، جبکہ بلاول بھٹو کی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی سندھ میں حکمرانی کر رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی اپوزیشن ہے جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے اور ملٹری لیڈرشپ پر الزامات کے ذریعے حکومت کو گرانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے 20 ستمبر سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ کل پی ڈی ایم کے جلسے میں ہی نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ محترمہ شمیم اختر کے انتقال کی خبر آئی، اور بلاول بھٹو نے اپنی تقریر ادھوری چھوڑ کے مریم نواز کو بات کرنے کا موقع دیا۔ انہوں نے شرکاء کو اپنی دادی کے انتقال کے بارے میں بتایا۔ تو وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ میں 1 منٹ مریم شریف صاحبہ کے پاس کچھ خبر ہے، وہ آپ کے ساتھ۔ ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ لندن میں میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری دادی جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجئے، اور میاں صاحب کی صحت اور زندگی کے لیے دعا کر دیجئے۔ شکریہ بہت بہت۔ اس دلچسپ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی نامور سینئر اینالسٹ ہیں، نیوز اینکر بھی ہیں،
جناب محمد مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مالک صاحب. یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک بار پھر بلاول کل پشاور کی ہم نے پبلک میٹنگ میں دیکھا بہت ایگریسولی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب آپارا کی چلے گی, نہ پنڈی کی چلے گی, عوام کی چلے گی. کیا آپ اس کا کیا امپلیکیشنز آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ نواز شریف کا کہنا اس کی کچھ اور امپلیکیشنز ہیں, بیکاز وہ تو سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل ہیں. مولانا فضل الرحمان کی کچھ اور بات ہے, مگر بلاول تو حکومت کا حصہ ہے ان کی پارٹی, اور حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے یہاں پر حکومت ہے, اور پھر اس میں ریاست کے خلاف اتنا ایگریسو اسٹینڈ لینا, اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے آپ کے نزدیک؟ کامران, اس میں دو تین چیزیں ہیں, یہ کمبینیشن ہے. ایک آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب سے بات ہوئی, زرداری صاحب کی 2 ٹیلی فون کالز ہوئی. میری اطلاع کے مطابق زرداری صاحب کی یہ اسیسمنٹ آئی ہے کہ میاں صاحب بہت زیادہ ایگریسو ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایلائی جونس ہیں ان کے ساتھ اس طرح چل نہیں رہے. میرا آئی تھنک زرداری صاحب تھوڑا سا وہاں بھی زیادہ بیلنس کھیل رہے ہیں, تاثر یہ دینا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی کہ وہ ان کے ساتھ ہیں, اگرچہ اس حد تک نہیں ہیں. پھر جی بی کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ تھا. پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے, آبویسلی آف دا ریکارڈ بات کرتی ہے, ان میں ایک آپ کو سینس آف بیٹریل نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارے ساتھ سینٹ میں ہوا تھا ہمارے ساتھ پھر کچھ ویسا ہی ہاتھ ہو گیا جی بی میں. جی بی 2009 میں آپ کو یاد ہوگا 15 سیٹس تھیں ان کے پاس, پھر 2015 میں 1 سیٹ تھی, اب 3 سیٹس ہیں. فار سم ریزن, یہ ان کو بہتر پتا ہوگا, میں کوئی چیز کہنا نہیں چاہتا, وہ اس چیز پہ کنفرم تھے, بڑے یقین تھا ان کو کہ ہماری 4 سے کم از کم 4-5 سیٹس ہوں گی. تاثر یہ ان کا تھا, دیا گیا یا ان کا اپنا تاثر تھا, ایکسپیکٹیشن تھی, ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ تھوڑا سا بارگیننگ چپ بھی اب اس وقت ہو رہا ہے, کیونکہ جتنا نواز شریف صاحب کا وزن بڑھ رہا ہے, اپنے بیانیہ ان کا پی ڈی ایم میں زیادہ تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہے, باقی لوگ بھی زیادہ بولنا شروع ہو گئے ہیں. آئی تھنک کہ یہ ایک بارگیننگ چپ ہوگا. لیکن یہ نواز شریف ہیز نتھنگ ٹو لوز, اور یہ سب کو پتا ہے کہ جی نواز شریف کا پی ایم ایل این میں بھی ایک گڈ کاپ کا اپنا الگ ایک پورا ایک سیگمنٹ ہے, اور ایک بیڈ کاپ کا سیگمنٹ ہے, تو وہ بڑے اس معاملے میں سیکیورڈ ہے, کیونکہ نواز شریف ہیز نتھنگ ٹو لوز. بلاول اور پیپلز پارٹی کا دوسرا معاملہ ہے, وہ تو ایک حکومت کا حصہ ہے, ان کے پاس ان کی حکومت ہے, وہ ریاست کا حصہ ہے. آئی تھنک دے کانٹ ہیو دا کیک اینڈ ایٹ اٹ ٹو. یہ ذرا سا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. نہیں, یو کین ہیو بٹ بیک اٹ ٹو نا. آپ کراچی میں دھندے کی زبان سارے سمجھتے ہیں, بھاؤ بڑھانا. زرداری صاحب بھاؤ بڑھا رہے ہیں اپنا. آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے, میں تو شوق میں چلا جاؤں گا اگر مجھے یہ کوئی آ کے کہے کہ جی سندھ اسمبلی کے ریزگنیشنز ہو گئے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن زرداری صاحب کو آپ نے دیکھا ہمیشہ سے بارگیننگ اچھی کرتے ہیں, یہ اپنا بھی باؤ بڑھا رہے ہیں, بیکاز بہت زیادہ ٹیکن فار گرانٹڈ ہو گئی تھی پیپلز پارٹی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے مالک, آپ اس بارے میں آپ کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جی کہ یہ بلاول کی اپنی کوئی پوزیشن ہے, زرداری صاحب کی اپنی کوئی پوزیشن ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ ایک کنسرٹڈ فادر اینڈ سن کی سیم پوزیشن ہے. نہیں بالکل, میرا خیال ہے بلاول از لرننگ دا روپس فرام ہم. اور دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جن کا ایکسپیرینس کا نیم البدل نہیں ہے, جو آپ کو لوگوں کو ذاتی تعلق سے بنتا ہے. جس طرح زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کو سمجھتے ہیں, جس طرح وہ سمجھتے ہیں نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف کو. بلاول شاید مریم کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں, ان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوا ہے زرداری صاحب کے بجائے. لیکن جو ان 3 لوگوں کی بات ہے اس کی گیم کے اندر ڈیفینیٹلی زرداری صاحب کی بات چل رہی ہے. بیکاز آپ بلاول کا پیٹرن دیکھیے, حالات کے مطابق فٹ ان ہو رہا ہے, کوئی آؤٹ آف ایکسٹرا آرڈنری پیٹرن نہیں ہے. آپ کو جی بی کا الیکشن ہوا, اس کے مطابق وہ اگر ایکسپیکٹیشن نہیں میٹ ہوئی, آپ نے اس کے اوپر ایک ریاکٹ کیا. تو زرداری صاحب کی بات ہوتی ہے میاں صاحب سے, تو یہاں پہ ریٹرک زیادہ ہارڈ ہوتی ہے. یہ دیر از اے میتھڈ ٹو میڈنس. سو آئی جسٹ تھنک کہ زرداری صاحب, کیونکہ کامران ایک سائٹ پہ ایک ڈیل بھی چل رہی ہے جو تو یہ میں جاننا چاہوں گا مالک, یہ جو زرداری صاحب تھے جو کہ جب 18 اکتوبر کو کراچی میں جلسہ ہوا تو انہوں نے نواز شریف کی تقریر کو نہ ہونے دیا, اور بڑے اسکلفلی مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے استعمال کیا, اور نواز شریف جو تھے وہ آؤٹ ہو گئے کراچی کے جلسے سے. لیکن اب وہی زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول کے ذریعے وہ بیانیہ دہرا رہے ہیں پشاور میں, جو کہ کراچی میں وہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب کیسز جو ان کے 7 ریفرنسز ہیں
وہ اب ان میں انڈائٹمنٹ بھی ہو چکی ہے اور اب ان کی اس میں پیشی کی ضرورت ہے. اور اب پہلے تو وہ اس ضیاء الدین ہاسپٹل شفٹ ہو گئے تھے اور پھر اطلاع آ رہی ہے شاید پھر چلے جائیں گے کہ وہ پیشی میں سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو ان دو چیزوں کو آپ کو ریلیٹ کریں گے؟ بالکل. اب یہی تو بات آ گئی ہے بھاؤ بڑھانے کی. جب آپ مجھے بہت پش کریں گے تو پش بیک بھی تو آئے گا نا. انہوں نے بھی تو اپنی نیگوسیشن کرنی ہے. ویسے مالک کراچی میں یہ لوگ بھاؤ بڑھانا نہیں کہتے, بھاؤ کھانا کہتے ہیں. بلاول کا ایک ہمیں تھوڑا سا ڈفرنس کامران رکھنا پڑے گا. میاں صاحب نے نام لیے ہیں, بلاول ابھی بھی نام لے کے اٹیک نہیں کر رہے. وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ایک قدم بڑھ کے پنڈی تک پہنچے ہیں. انہوں نے نام نہیں لے رہے, وہ نہ آرمی چیف کا نام لے رہے ہیں نہ ڈی جی آئی کا نام لے رہے ہیں. وہ اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک نہیں ہوئے. اگر وہ بات کرتے ہیں تو ایک ریٹائرڈ جنرل کی بات کرتے ہیں سی پیک کے اندر, وہ کوئی سرونگ کے اوپر ڈائریکٹ نہیں ہوئے. یہ ابھی فائن سٹیجز ہیں جو آپ دیکھیں گے. آہستہ آہستہ اگر رسپانس صحیح نہیں ملے گی تو شاید پھر یہ بھی نام لینا شروع کر دیں. تو یہ رسک پرون ہے اسٹریٹجی, اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک بوتھ سائڈز نو کہ کس نے کس حد تک جانا ہے. دیکھیے جیسے آپ نے شروع میں خود کہا تھا نا, نواز شریف صاحب بہت ڈیسپریٹ ہیں. نواز شریف صاحب تو شاید یہ بھی چاہیں گے کہ ان پہ, انہوں نے تو پرائیویٹلی ایک دو لوگوں سے ہم باتیں سن رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہے جی انہوں نے بغاوت کا مقدمہ بنانا ہے, بغاوت کا بنا دیں, سزائے موت اناؤنس کرنی ہے کر دیں. وہ تو چاہیں گے کہ چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچیں. زرداری صاحب نہیں چاہیں گے. زرداری صاحب کانٹ افورڈ اٹ اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو. تو اچھا یہ اس پہ کیا آپ کی رائے ہے کہ پاکستان میں پہلی بار جو ہے وہ اپوزیشن پالیٹکس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بیک نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ پرومپٹڈ نہیں ہے, وہ اپیرنٹلی یہ ساری سچویشن ہے, لیکن پہلی بار جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک ساتھ ٹیک آن کر رہی ہے. گورنمنٹ کو تو کر ہی رہی ہے اور اس کے ساتھ ملٹری کو بھی کر رہی ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے پاکستان میں. اس کا کیا آپ فال آؤٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کامران, یہ بھی تو فرسٹ ٹائم ہوا ہے نا کہ آرمی نے کھل کے اتنی اوپنلی یہ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا ہے. اگر آپ کی ہائی پاورڈ اکنامک پالیسی کمیٹی بنتی ہے ایکسکیوز می, تو کیا کرے؟ مطلب یہ ہمیشہ ہونا چاہیے کہ آرمی گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرے, آرمی گورنمنٹ کو چیلنج کرتی رہے. از دیٹ دا کیس؟ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہنا چاہیے؟ نہیں, بالکل. دیکھیں سپورٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہوئی. سپورٹ کا ورڈ بھی غلط ہے. آرمی کو تو اوبے کرنا چاہیے. جو بھی کانسٹیٹیوشنل حکومت ہے اس کو آرمی کو اوبے کرنا چاہیے. اب اعتراض تو یہی ہے نا کہ اوبے کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں. دیکھیے کچھ سٹرکچرز ایسے ہوئے نا, مثلا جب آپ نے ہائی پاورڈ اکنامک کمیٹی بنائی اور اس میں آرمی چیف کو آپ نے ڈال دیا, تو وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز تھی. اس قسم کی چیزیں گورنمنٹ کو بھی اوائڈ کرنی چاہیے اور اس قسم کی چیزیں اداروں کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بیہائنڈ دا سینس پوری دنیا میں آرمی سے لوگ ان پٹ لیتے ہیں, چاہے امریکہ ہو, فرانس ہو, ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن وہ فارملی ان باڈیز, کچھ باڈیز کا حصہ نہیں ہوتے. سیکیورٹی کمیٹی کا حصہ بنے, بالکل بنے, لیکن جب آپ اکنامک کمیٹی میں بیٹھتے ہیں اس کا تاثر اور لیا جاتا ہے. اگر آپ بزنس مین کے ساتھ میٹنگز کریں گے اور ساتھ آپ کے منسٹرز بیٹھے ہوں گے, اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہے؟ مالک مجھے ذرا سمجھائیے کہ اگر آرمی جس کا ایک اپنا انفلوئنس ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک اپنا یقیناً بڑا سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہے, اکانومی بہتر کرنے کے لیے, ہماری جی ڈی پی بہتر ہو, ہماری ٹیکسیشن بہتر ہو, ہم یہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی سے نکلیں, آرمی اگر شولڈر کرتی ہے گورنمنٹ کو, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ نہیں, اس میں آرمی کو آپ کو سامنے لانے کی بار بار ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب ہر دوسرے تیسرے ہفتے کیوں کہتے ہیں کہ فوج میرے ساتھ ہے؟ نیڈلیسلی آپ ایک جملہ پکڑا دیتے ہیں اپوزیشن کو کرنے کے لیے. فوج کو تو ہر حکومت کے ساتھ ہونا چاہیے. جو لیگل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ فوج ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن آپ ریٹرک ہوتی ہے نا, لفاظی کی بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. کامران ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اچھا مالک یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں جو اس وقت اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہے, یا بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کا ساتھ چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل جائے؟ کیا ایکچولی میسج یہ نہیں ہے اپوزیشن کا؟ نہیں, بالکل ہے, لیکن یہ دیکھیے وہ کیا چاہ رہے ہیں میاں صاحب, یا اپوزیشن کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے ہم اتنا شور ڈالیں
کہ یا ہم مجبور کر دیں فوج کو، یا فوج ہمارے سے بات کرے، یا فوج مجبور کرے عمران خان کو ہمارے سے بات کرے، اور اگر یہ دونوں معاملات نہیں ہوتے تو ہم اتنا فوج کو رگیت دیں اور اس کو اتنا کنٹروورشل بنا دیں کہ فوج دونوں کو رخصت کرے، تاکہ ایک نئے کیوس کے اندر سے ایک نیا آرڈر نکلے جس میں شاید نواز شریف کی اور باقیوں کی جگہ بن جائے۔ وہ تو ڈیسپریٹ ہیں، وہ تو چاہیں گے ایک بالکل کیوس ہو۔ They don't mind a military takeover, or do they actually want a military takeover؟ کیونکہ گورنمنٹ ٹاپل کیسے ہوگی وداؤٹ ملٹری انٹرونشن؟ گورنمنٹ کیسے ہٹ جائے گی، کیسے اتر جائے گی گورنمنٹ؟ نہیں اترے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر ملٹری ٹیک اوور بھی ہو جائے، بیکاز ان کے کانسیپٹ سب کے بڑے کلیئر ہیں۔ اگر جمہوریت تبھی ہے اگر ہم اس کے اندر ریلیونٹ ہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ سو آئی تھنک میاں صاحب وڈنٹ مائنڈ، وہ تو پھر وکٹم بن کے اور پھر دوبارہ ایک ووٹ کو عزت دو کہ ایک نئے نعرے کے ساتھ نکل آئیں گے نا۔ ڈیسپریٹ ٹائمز میں لوگ ڈیسپریٹ حرکتیں کرتے ہیں انفارچونیٹلی۔ تو یہ جو حکمت عملی ہے اپوزیشن کی، اس نے اور مضبوط نہیں کر دیا ہے جو گورنمنٹ ہے اور جو اس کے ساتھ جو ملٹری اسسٹنس اس کے ساتھ اویلیبل ہے، جو ایک کمبینیشن جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہائبرڈ نظام پاکستان میں پہلے کام کر رہا ہے، یہ اپوزیشن کی حکمت عملی نے اس کو مزید توانا نہیں کر دیا ہے؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں کامران ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میں بالکل یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ بھی زیادہ ان کی آپ مجبوری بنا دیتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں کوئی بھی ادارہ کسی کا بوجھ انڈیفینیٹلی نہیں اٹھاتا۔ ایوری بڈی ہیز ٹو کیری دیئر اون کراس۔ اگر گورننس اس طرح نہ ٹھیک ہوئی، اگر پنجاب میں حالات ٹھیک نہ کیے گئے گورننس کے اور ڈیولپمنٹ کے، تو پھر یہ چاہے عمران خان ہو کوئی بھی ہو، فوج ساری زندگی اپنے کاندھے پہ لادے نہیں کرے گی۔ اپنی کاسٹ کے اوپر کوئی ادارہ کسی کے ساتھ انڈیفینیٹلی نہیں کرے۔ لیکن کیا 5 سال نہیں چلنے دینا چاہیے اس گورنمنٹ کو؟ آخر زرداری صاحب کی 5 سال حکومت چلی ہے، فار آل دا ایشوز جتنے بھی ان کے ساتھ رہے، پھر نواز شریف کی رہی، تمام جتنے بھی ایشوز رہے ان کی 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت رہی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا کسی صورت سے بریک اپ ہو جائے یہاں پہ؟ اور وہ کیسے ممکن ہے وداؤٹ ملٹری انٹرونشن؟ جب آپ کہتے ہیں کہ فوج بوجھ نہیں اٹھائے گی تو کیا فوج اتار کے پھینک دے گی؟ نہیں، دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے، پرائیویٹلی کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایکسیپشنل سپورٹ آ رہی ہے وہ سپورٹ نہ کریں، ہمارے لوگوں کو جو سا وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں کو تنگ کیا گیا، جس طرح جی بی کے اندر جی ہمارے لوگ توڑ دیے گئے۔ ہر ایک جتنے منہ ہیں اتنی باتیں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ایشو یہ ہے ہمارے ملک میں آئیڈیلی الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے، 4 سال ٹینیور ہونی چاہیے۔ 5 سال ہمارے میں صبر نہیں ہے، نہ ہمارے لوگوں میں، نہ ہماری پارٹیز میں۔ 4 سال پارلیمنٹ کی ٹرم کریں اور آگے چلیں۔ لیکن دیکھیے پلیز مجھے یہ سمجھائیے کہ شکایت آرمی سے ہے، ملٹری چیف سے، آرمی چیف سے شکایت ہے، ابھی کتنے سال بھی نہیں ہوا ہے نا کہ آپ سب نے مل کے ان کو ایکسٹینشن دلائی ہے، کچھ اس کے بدلے آپ شاید کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، نہیں ہوا نا۔ ابھی آپ کہتے ہیں ان سے کہ نہیں جی آپ اس کو اٹھا کے پھینکیں، ابھی اس سے پہلے تو کسی نے کسی کو نہیں توڑا تھا نا، وہ تو آپ نے خود کیا تھا۔ بلاول دوسرے دن چلے گئے تھے، ایک دن پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ پھر خواجہ آصف نے کہا کہ جی کہ نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی بارگیننگ نہیں کریں گے، ہماری فل سپورٹ ہے۔ نواز شریف کا فیصلہ تھا۔ اور سر کیا ہو گیا 1 سال کے دوران جو نہیں پورا کیا جنرل باجوہ نے، جو اب یہ پرابلم کھڑے ہو گئے ہیں؟ وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے کیا نہیں ہوا۔ ان کے پاس آج تک اس بات کا جواب نہیں ہے کہ ہم نے کیوں وہ انکنڈیشنل سپورٹ کیا تھا، ایکسٹینشن کا سب کو ووٹ دیا تھا۔ وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے۔ یہ ساری باتیں چلیں گی، لیکن کامران بات اس وقت فوج کی نہیں ہے۔ فوج کو وہ زیادہ پریشرائز کرنے کے لیے، ایز اے پریشر ٹیکٹک ڈالنے کے لیے ڈالتے ہیں۔ اصل مسئلہ آئے گا گورننس کا۔ گورنمنٹ اگر اپنی گورننس بہتر بناتی ہے، نہ اس کو فوج کی ضرورت ہے، نہ اس کو امریکہ کی ضرورت ہے، وہ خود ہی کافی ہوتی ہے کافی۔ لیکن اگر گورننس ایسے ہی چلی، مہنگائی کنٹرول نہ ہوئی، اگر یہ ایک ایلیمنٹ آف ہوپ اس طرح بلڈ نہ ہوا جس طرح لوگ نوکریوں کے بارے میں پریشان ہوں، چیزوں کے بارے میں، وہ اصل خطرہ ہے۔ اپوزیشن اتنا بڑا خطرہ گورنمنٹ کے لیے کوئی نہیں ہے اس وقت۔ آئی تھنک زیادہ خطرہ دوسری چیزیں ہیں۔ یقیناً بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محمد مالک ہمارے ساتھ موجود تھے، بالکل صحیح کہہ رہے تھے، گورنمنٹ کو اپنی پرفارمنس دینی ہے، گورنمنٹ کو گورننس بہتر بنانی ہے، گورنمنٹ کو ڈیلیور کرنا ہے، اور اس کے بعد یقیناً کوئی خطرہ نہیں ہے۔